ون ڈے سیریز ہے اور اس کے بعد ٹرائنگولر سیریز بھی آ رہی ہے، تو کرکٹ کا موسم شروع ہو گیا اب. اور وہ جہاں ہم جیتے ہیں اس کا بھی تو ذکر کریں. ہاں ساؤتھ افریقہ والا نا وہ میں نے کیا تھا، آپ نہیں تھی نا. اچھا ہو گئی اس پہ بات ہو گئی تھی، لیکن میں تو مبارکباد دے دوں. شاباش شاباش، زبردست. اچھا عرفان ظہیر نے جوائن کیا جو کہ اسپورٹس اینالسٹ ہے. عرفان مجھے بتائیے گا کہ کیا تیاریاں ہیں ٹیم کی سری لنکا کے خلاف؟ ایک بڑا ٹف حریف ہوگا سری لنکا پاکستان کے اندر، اور شاہین شاہ آفریدی نئے کپتان ہیں، ٹیم چیلنج کر رہی ہے، تھوڑا سا بتائیے اس پر. جی السلام علیکم جی. بالکل، پاکستان اوبیسلی اوڈی سیریز جیتا ہے ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ، بہت اچھا سائن ہے. انفارچونیٹلی لاسٹ 2 ایئر سے جو ہماری ٹیم کی پرفارمنس تھی وہ کافی بلو پار تھی، اور اس کی وجہ سے فینس خاص طور پہ کافی ناراض تھے. تو یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے کہ ہم نے T20 سیریز بھی جیتی اور ڈی سیریز بھی جیتی. اگر اس سیریز کی بات کریں تو اوبیسلی آپ کا سم ہاؤ سیم اسکواڈ ہے، بٹ ایک پلیئر کو ریلیز کیا گیا، وہ حسن نواز ہے. ان کو کہا گیا جی آپ کائزن ٹرافی کھیلیں، شاید آپ کی پرفارمنس اس طرح نہیں ہے، اور سیکنڈلی شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس نمبر پہ ان کی بیٹنگ آتی ہے اب کہیں نہ کہیں وہ چاہتے ہیں کسی اور پلیئر کو ٹرائی کیا جائے، تو ایک ان کو ریلیز کیا گیا. باقی سم ہاؤ وہی لڑکے ہیں. دوسرا عبدالصمد کو T20 اسکواڈ میں ریٹین کیا گیا، ان کو رکھا گیا ہے، جو بھی سپر سکسز پاکستان ہانگ کانگ میں جیتا ہے اس میں اچھا پرفارم کیا تھا. بٹ کوشچن ادھر 2 چیزوں کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. عباس افریدی نے بڑا شاندار پرفارمنس دی سپر سکسز میں، خاص طور میں آپ ان ٹرمز آف بیٹنگ بات کریں، بالنگ بات کریں، کیپٹن بھی تھے، وہ کیوں شامل نہیں ہے؟ اور دوسرا جو کرنٹ رجیم ہے، جو مینجمنٹ ہے، اس پہ ایک ضرور گلہ بنے گا کہ آپ جب ایک روٹیشن پالیسی رکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب لڑکوں کو چانس دینے کی بات کرتے ہیں، یہ گلہ پریویس رجیم کے اوپر بھی ہم بات کرتے تھے، تو سم ہاؤ لڑکوں کو اس طرح اپرچونٹی نہیں دی جاتی. جیسے فار انسٹنس وسیم جونیئر کی بات کریں، 17 میچز میں سے صرف 1 میچ کھلایا گیا، اور شاید اس میچ میں سب سے اچھی پرفارمنس یا بہتر کہنا چاہیے ان کی تھی، بٹ انفارچونیٹلی اس کے بعد باہر کر دیا جاتا ہے. اور پاکستان جو لاسٹ سیریز جیتا ہے، اگر آپ وہ ٹیسٹ میچز دیکھیں، T20 میچز دیکھیں اور ODI دیکھیں، تو اس میں ہر ایک آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان 2 جیتا 1 ہارا. اور آپ جو میچ ہارے اس میں کیا تھا کہ آپ نے بیٹنگ سرفس بنایا. جب بیٹنگ سرفس بنایا تو آپ کے ڈومیننس کی کافی اپوزیشن نے آپ کے اوپر کافی ڈومینیٹ کیا اور وہ میچ جیتا. پہلا تو کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ آپ کو جب ایک پرنسپل، ایک منترا معلوم ہے کہ آپ اسپن ٹریک بنا کے، بریسک پچ بنا کے میچ جیتے ہیں، تو کیا ریزن تھی، کیا سوچ تھی کہ آپ نے بیٹنگ وکٹ بنا کے دوسری اپوزیشن کو چانس دیا؟ لیکن اب پرابلم سری لنکا کے پارٹ پہ بھی ضرور آئے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ساؤتھ افریقن جو ہیں، جو سینا کنٹریز ہیں، وہ ایسی پچز کے اوپر آ کے سب کانٹیننٹ میں سٹرگل کرتی ہیں کہ جب آپ ان کو ایسا سرفس دیتے ہیں جو سپن وکٹ ہوتا ہے، اور اوبیسلی ادھر کہیں نہ کہیں وہ سٹرگل کرتے ہیں اور آپ میچ جیت جاتے ہیں. بٹ سری لنکا کے پاس پاکستان سے بہتر سپنر ہے، تو سپنر اگر وکٹ بنائیں گے آپ تو اوبیسلی جو ہے سری لنکا وہ آپ پہ اٹیک کرے گی. تو میرا خیال ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک تھنک ٹینک مینجمنٹ کے اندر ضرور یہ سوچ ہوگی، یہ کنسرن ہوگا کہ آپ نے پچ اب کیسی بنانی ہے، کیونکہ سب کانٹیننٹ کی پچز آپ کو شاید تھوڑا اگر پیچھے لے کے جائے تو پنڈی کے اندر ہی بنگلہ دیش میں آپ نے سوچا کہ بنگلہ دیش کے پاس تو سپنر بہت اچھے ہیں، ہم پیسی پچ بناتے ہیں. تو فاسٹ ٹریک جب بنائے تو بنگلہ دیش نے آپ سے پہلی دفعہ ہسٹری میں وائٹ واش کر لیا، دونوں ٹیسٹ میچز جیت لیے. تو یہ ایک کنسرن ضرور ہے. باقی یہ ہے کہ ٹیم کا ایک مومنٹم جو شیپ ہے وہ بہتر نظر آ رہی ہے، جو ہمیں ضرور ایکنالج بھی کرنا چاہیے. بٹ کہیں نہ کہیں آپ کی جو وکٹری کا ایک جو ایلیمنٹ ہے اس کے اندر 2-3 پرابلم میں ہمیشہ یہ ذکر کرتا ہوں. ایک سب سے بڑا یہ کہ پاکستان کوئی بھی فارمیٹ کھیل رہا ہے، آپ کو ایشیا کپ کا فائنل بھی یاد ہوگا، اس سے پہلے بھی تمام ایونٹ ہم کلسٹر میں وکٹ دیتے ہیں کہ آپ کے اگر کولیپس کر جاتے ہیں. بالکل ایسے ہاں کولیپس کرتے ہیں، اور کئی دفعہ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کا 1 آؤٹ ہے تو 4 اکٹھے آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے پاس ایک اور پرابلم ہے، جب بالنگ کرتے ہیں تو آپ سے ٹیل آؤٹ نہیں ہوتی. تو یہ 2-3 ایسے کنسرن ہیں جو کہ ہم امپروو ہی نہیں کر پا رہے. اور ایک سب سے بڑا کنسرن جو ساتھ پیرالل کھڑا ہے کہ آپ ابھی ٹاپ ٹیئر کی ٹیموں سے اس طرح جیتے نہیں ہیں. آپ ساؤتھ افریقہ سے جیتے تو ضرور ہے، بٹ ساؤتھ افریقہ کے کم از کم 8-9 جو مین پلیئر تھے وہ نہیں آئے اس میں. وہ اب کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ دوسری ٹیمیں جو ہیں جو بائی لیٹرل سیریز کو اب سم ہاؤ اس طرح امپورٹنس نہیں دیتی جس طرح کہ ہم سب کانٹیننٹ والے دیتے ہیں. اوبیسلی ہم ہارے بہت ہیں تو ہمارے لیے تو وکٹری ہے. پاکستان یہ ضرور بات کر سکتا ہے. عرفان مجھے بتائیں کہ اب یہ ODI میں حسن نواز کی جگہ کون ہے، کس کو ایڈجسٹ کرنا ہے؟ فہیم اشرف آئے گا، وسیم جونیئر آئے گا، یا پھر محمد نواز تو خیر آلریڈی کھیل ہی رہا ہے؟
تو کون کس کو ایڈجسٹ کرنا ہے, اسپنر کو ایڈجسٹ کرنا ہے؟ نہیں, وہ آپ نے شاید یاد ہوگا کہ جو لاسٹ 2 میچز ODI کے پاکستان نے کھیلے ہیں, حسین طلعت وہ تو حسین طلعت کی جگہ آپ ایک آل راؤنڈر کو رکھیں گے موسٹ لائکلی, جو ہمیں دیکھا بھی دوسرے اور تیسرے میچ میں کہ فہیم اشرف کو اپرچونٹی دی. بٹ کہیں نہ کہیں آپ کو, جس طرح میں پہلے بات کر رہا ہوں کہ آپ فہیم اشرف کو اگر کھلانا بھی ہے تو آپ نے ساتھ وسیم جونیئر کو بھی دیکھیں. آپ نے مائک ہیسن کی جتنی بھی پریس کانفرنس سنی ہوگی, وہ یہی بات کرتے آئے ہیں کہ میں نے لک لائک پلیئر رکھنا ہے اسکواڈ میں اور اس کو پھر چانس دینا ہے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وسیم جونیئر اور فہیم اشرف ایک طرح کے پلیئر ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فہیم اشرف کو کنٹینیوسلی چانس مل رہے ہیں اور وسیم جونیئر کو صرف ایک میچ ملا 18 میچز کے اندر. اسی طرح ابرار, آپ دیکھیں پہلے آپ اپنی ٹیم بلڈ کرتے ہیں پھر روٹیشن پالیسی کرتے ہیں. فاسٹ بولر کی چلے پھر لاجک سمجھ آتی ہے کہ آپ روٹیشن پالیسی پہ کبھی نسیم شاہ کو کھلا رہے ہیں, کبھی وسیم جونیئر کو, کبھی حارث روف کو. بٹ ابرار کیسے باہر ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ابھی ہم بریک لیں گے, آپ دیکھیے گا جیسے اسموتھلی ہم ایسے اس کو کٹ کریں گے نا شو کو, آپ کہیں گے واو, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.